السلام علیکم۔ ذکریہ خان ورجینیا سے آپ کی خدمت میں ایک بار پھر مخاطب ہیں۔ ہم آج اپنے ریٹائرمنٹ کے سفر کا آغاز عمرہ سے کرتے ہیں اور جاتے ہیں سعودی عربیہ۔ پہلے عمرہ ادا کریں گے، پھر پاکستان 23 سال کے بعد جا کر وہاں پاکستان میں حالات دیکھیں گے۔ تو ہم یہاں سے جائیں گے واشنگٹن ڈالس انٹرنیشنل ایئرپورٹ، وہاں سے سعودی عربیہ ایئر لائن میں ہم جائیں گے جدہ، اور جدہ سے انشاءاللہ مکہ معظمہ، وہاں 3 دن گزار کے عمرہ کریں گے۔ اس کے بعد پھر ہم جائیں گے مدینہ شریف اور مسجد نبوی میں 3 دن ہم وہاں پر گزاریں گے۔ اور میں انشاءاللہ آپ کے پاس جہاں تک ہو سکے، جہاں مجھے آواز یا بات کرنے کی اجازت ہو، میں آپ کو وہ تمام مظاہر آپ کے سامنے لاؤں گا تاکہ آپ کے ساتھ اپنی وہ سفر میں جو کچھ دیکھ رہا ہوں وہ اس کا میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ تھینک یو۔ تو چلیے چلتے ہیں یہاں سے واشنگٹن ڈی سی ڈالس انٹرنیشنل ایئرپورٹ۔ ہم ڈالس انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہنچ گئے ہیں اور انشاءاللہ اپنی لگیج کو جو وہاں پہ چیک ان کر گئے۔ اس کے بعد پھر ہم ایئر لائن کا سفر شروع کریں گے۔ واشنگٹن ڈی سی سے جدہ کے لیے تقریباً 9-10 گھنٹے کا فاصلہ ہے، اور راستے میں ہی جب وہ اناؤنس کریں گے تو وہاں پہ احرام جہاز میں باندھ کر 2 رکعت نفل کریں گے، اور پھر انشاءاللہ جب وہاں مکہ معظمہ پہنچیں گے تو وہاں پر غسل کر کے ہم پھر عمرے کی طرف جائیں گے۔ تو دیکھیے کہ راستے میں کیا ہوتا ہے، ایئرپورٹ پہ کیا ہوتا ہے۔ تو یہ منظر ہے واشنگٹن ڈی سی کے ایئرپورٹ کا۔ کافی اچھا ایئرپورٹ ہے، خوبصورت ایئرپورٹ ہے۔ کافی لوگ یہاں سے جاتے ہیں، ملینز آف پیپل پیسنجرس وہ دے کم ان ایوری ڈے۔ تو یہ ہے جی واشنگٹن ڈی سی کا انٹرنیشنل ایئرپورٹ، اس کو کہتے ہیں ڈالس انٹرنیشنل ایئرپورٹ۔ ابھی ہمارے سامان کی چیکنگ ہوگی، پھر ہم سیکیورٹی گیٹ سے جائیں گے، اور بہت سخت سیکیورٹی چیکنگ ہوتی ہے یہاں پہ۔ اس کے بعد پھر ہم وہ لاؤنج میں جائیں گے، جہاں سے پھر ہم ایروپلین کی طرف روانہ ہوں گے۔ لیکن سیکیورٹی بہت سخت ہے، اس سیکیورٹی میں تقریباً 1-2 گھنٹے لگتے ہیں۔ تو لیجیے اب ہم جدہ ایئرپورٹ پہ پہنچ گئے ہیں۔ خوبصورت ایئرپورٹ ہے، کافی کمفرٹیبل ہے، اور یہاں سے اب ہم نیچے جائیں گے سامان اٹھا کر، پھر ٹیکسی میں بیٹھیں گے اور وہاں سے انشاءاللہ ہم مکے کی طرف روانہ ہوں گے۔ یہاں پر جو کام کرنے والے ہیں، جو ہمارا سامان لے کے جائیں گے، یہ سب پاکستانی ہیں اور بڑے خوش اخلاق ہیں اور بڑی عزت سے پیش آتے ہیں، اور ان کو پیسوں کی تمنا نہیں ہوتی، صرف آپ کی وہ عزت ہی کرتے ہیں، جو کچھ آپ نے دے دیا وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ تو اب یہاں سے ہم انشاءاللہ ٹیکسی پکڑ کر بائی روڈ جو ہے وہ جائیں گے مکہ کی طرف، جو تقریباً 2-2.5 گھنٹے اس میں لگیں گے۔ اب ہم مکہ پہنچ گئے ہیں۔ ایک بات بتاؤں، جو ہی میں خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوا اور میں نے وہ کالا کمرہ دیکھا تو خدا کی قسم مجھے رونا بھی آ گیا، خوشی بھی تھی، اور میرے رونٹے کھڑے ہو گئے، میرے بدن پہ جو بال تھے وہ بالکل سیدھے کھڑے ہو گئے، اس لیے کہ مجھ پہ اتنی وہ خوشی تھی اور اتنا اس کا رعب تھا کہ ہم 70 سال سے یا 50 سال سے اس مکہ خانہ کعبہ کی طرف ہم منہ کر کے سجدہ کرتے ہیں۔ آج اللہ نے ہمیں اتنی توفیق دی کہ ہم اس کے بالکل سامنے کھڑے ہیں، تو اس سے جو آدمی پہ جو کیفیت ہوتی ہے وہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ وہ کیسی ہوتی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، اللہ کا بڑا فضل ہے کہ ہم نے اس خانہ کعبہ کو دیکھ لیا بڑی نزدیک سے، اور اس خانہ کعبہ میں 2 پتھر لگے ہوئے ہیں۔ ایک جو ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ جس کو کہتے ہیں کہ جنت کا پتھر، یہ دراصل میٹیورائٹ سے اللہ پاک نے نیچے گرایا تھا حضرت آدم علیہ السلام کو بتانے کے لیے کہ اس جگہ پر اس نے پہلی جو ہے وہ عبادت گاہ بنانی ہے۔ اس پتھر کا رنگ سفید تھا، لیکن کہا جاتا ہے کہ جب آپ اس پر ہاتھ رکھتے ہیں تو آپ کی تمام گناہوں کو کھینچ لیتا ہے، آپ بالکل گناہوں سے پاک ہو جاتے ہیں۔ تو ان گناہوں کو کھینچنے کی وجہ سے اس پتھر کا رنگ کالا ہو گیا،
اس کو لوگ جنت کا پتھر بھی کہتے ہیں۔ تو اور دوسرا پتھر وہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جبرائیل علیہ السلام لائے تھے، وہ اس پہ کھڑے ہوتے تھے، اور خانہ کعبہ کی تعمیر جب وہ کر رہے تھے تو جو وہ اوپر کی طرف کنسٹرکشن جاتی تھی تو یہ پتھر بھی اوپر کی طرف بڑھتا گیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کی کنسٹرکشن میں تکلیف نہیں تھی۔ یہاں تو آپ دیکھتے ہیں کہ جب آپ گھر وغیرہ بناتے ہیں تو اس کے لیے کوئی آپ کچھ چیزیں بناتے ہیں لکڑی کے جو اوپر چڑھ جاتے ہیں، لیکن یہ پتھر کو استعمال کیا تھا ابراہیم علیہ السلام نے۔ اس کو اسٹون آف فیسیلٹی بھی کہتے ہیں، اور اس کو عربک لینگویج میں کہتے ہیں کہ یہ ہے، پتہ نہیں کیا اس کو، حجر الصدا، حجر الصدا اسٹون آف فیسیلٹی۔ اس کا رنگ جو ہے وہ گرے کلر کا ہے، اور یہاں پر ایک دوسری جگہ ہے جہاں پر یہ لوگ ہاتھ وغیرہ رکھ رہے ہیں، یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 قدم مبارک کے نشان ہیں، اور اس کو اس اسٹرکچر میں انہیں بند کیا ہوا ہے۔ یہاں بھی لوگ آ کے اس پہ ہاتھ رکھ کے دعائیں مانگتے ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ ہم پتھر پہ بھی وہ جو حجر الصدا جو ہے اسٹون آف فیسیلٹی، اس پر بھی ہم ہاتھ رکھ کے اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی معذرت کریں گے، اور جن لوگوں نے ہمیں کہا ہے کہ ہمارے لیے دعا کریں وہ دعا بھی ہم کریں گے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ یہاں پر دیکھ لیں گے۔ یقین جانے جس کو بھی ہم دیکھتے ہیں ان جگہوں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے وہ روتے ہیں، اتنے وہ رو رہے تھے کہ ہمیں خود بھی رونا آ گیا تھا، کیونکہ اللہ پاک نے ہمیں یہ توفیق دی ہے کہ ہم نے پتھر پہ بھی ہاتھ رکھ دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو خط مبارک تھے اس کی ویڈیو بھی بنا دی، اس پہ ہم نے ہاتھ بھی رکھ دیا۔ یہ خانہ کعبہ سے 7 طواف کرنے کے بعد پھر ہم جائیں گے صفا مروہ۔ یہ 2 پہاڑیاں ہیں جس کے درمیان ہمیں جانا پڑے گا۔ ہم تو بڑے تھک گئے تھے اور بوڑھے بھی ہو گئے ہیں، اس لیے کہ لوگ کہتے ہیں کہ حج کرنا جو ہے وہ جوانی میں کریں، کیونکہ جو بڑھاپے میں آپ حج کرتے ہیں تو بہت تھک جاتے ہیں۔ تو وہاں پر ہم نے وہ جو کرسی والے ہیں ان کو ہائر کیا، ان کو پیسے دیے جو وہاں پہ گورنمنٹ فیسیلیٹیٹ کرتی ہے، اور انہوں نے ہمیں صفا مروہ میں، یہ صفا مروہ کی جو پہاڑیاں ہیں اس میں لوگ جاتے ہیں، وہ ہمیں لے گئے تھے۔ میرے خیال میں 6 بار میں جانا پڑتا ہے۔ یہ ہے جی خانہ کعبہ کی دیوار جہاں پر خوش قسمت لوگ اس پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں، اللہ پاک سے دعائیں مانگتے ہیں، اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں، اور سب لوگ یہاں رو رہے ہیں۔ اتنا رش ہے، اتنا رش ہے یہاں، عورت اور مرد میں کوئی فرق نہیں ہے، سب دکھے کو دے کر کوشش کرتے ہیں کہ اس تک پہنچ دیں، اس پر ہاتھ رکھ لیں، اس کو چوم لیں۔ چومنے کا تو خیر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اتنی رش ہوتا ہے، لیکن ہاتھ رکھنے کے لیے بھی کافی یہاں پر دشواری ہوتی ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں توفیق دی کہ ہم نے ان پر ہاتھ رکھ لیا، اور اللہ اس کو قبول کریں۔ آپ بھی دیکھیے، اس نظارے کو دیکھیں کہ لوگ جو ہے کتنی جدوجہد کرتے ہیں، کتنی سٹرگل کرتے ہیں اس دیوار تک پہنچنے کے لیے کہ اس پر ہاتھ رکھ دیں۔ یہاں پر سب نے موبائل نکالے ہوئے ہیں، تصویریں بھی لے رہے ہیں، ہم نے بھی ویڈیو بنائی ہے وہاں۔ یہ تو اچھا ہو، یہ سعودی گورنمنٹ جو ہے یہ موبائل استعمال کرنے کی اجازت دیتے ہیں تاکہ یہ ایک یادگار رہے۔ تو ہمیں بھی موقع ملا، ہم نے ویڈیو بنا دی جس وقت آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے تو وہ ہم پتھر کی طرف جائیں گے، وہ جو جنت کا پتھر جس کو بولتے ہیں، وہیں سے آپ کی عمر کی شروعات ہوتی ہیں، اور 7 طواف کرنے کے بعد اسی پتھر پر آپ کی عمر کا اختتام ہوتا ہے۔ تو اور وہ دوسرا جو گرے کلر کا پتھر ہے اسٹون آف فیسیلٹی، اس پہ شروعات نہیں ہوتی، اس پہ بھی آپ ہاتھ رکھ کر اپنے اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی معذرت کرتے ہیں، اسے اللہ پاک سے آپ جو ہے وہ منت مانگتے ہیں کہ آپ کے گناہوں کو اللہ جو ہے وہ معاف کر دے، اور لیکن وہاں سے شروعات نہیں ہوتی۔ یہ عمر کا شروع ہونا اور اس کا اختتام ہونا وہ جنت کے پتھر پہ ہوتا ہے، جس کے ساتھ پھر ایک لائٹ بھی لگی ہوتی ہے، وہیں پر پہنچ کر لوگ ہاتھ کھڑا کر دیتے ہیں
کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، وہاں سے شروع کر دیتے ہیں، اور جب بھی اس کے نزدیک سے گزرتے ہیں تو پھر وہ اللہ اکبر بولتے ہیں، اور ساتویں جو ہے وہ باری جب سے گزرتے ہیں وہیں پہ اللہ اکبر کہہ کر وہاں پہ وہ ختم کر دیتے ہیں، اور یہاں سے وہ نکلتے ہیں، پھر صفا مروت کی طرف جاتے ہیں، جو دو پہاڑیاں ہیں جس پر حضرت بی بی نے وہاں پہ جو وہاں دونوں پہاڑوں کے درمیان جو وہ دوڑتی تھی، تو پھر ہم وہاں پر جا کے یہ دیکھیں، یہ پتھر جو ہے یہ وہ اسٹون فیسلٹی ہے جس پر ہم نے ہاتھ رکھ دیا، اور ہر آدمی کی کوشش جو ہوتی ہے کہ اس پر ہاتھ رکھ دیں، اللہ آپ کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، آپ کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ تو اس پہ بھی دیکھیں کتنا رش ہے، لوگ اس پر ہاتھ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ پتھر جو ہے یہ وہ جنت کے پتھر سے تقریباً وہ اپوزٹ سائڈ پہ ہے، وہ ایسٹ سائڈ پہ ہے، یہ ویسٹ سائڈ پہ ہے۔ دیکھیے کتنے لوگ، ہر آدمی، ہر عورت کوشش کرتا ہے کہ اس پتھر تک ہاتھ پہنچا دے۔ اللہ نے ہمیں بھی توفیق دی، ہم نے بھی اس پہ ہاتھ رکھ کر اللہ پاک سے بہت سی دعائیں مانگی ہیں، اور بخشش کی ہم نے اللہ سے دعا مانگی کہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے۔ اور یہاں پہ دیکھیے یہ لوگ جو ہاتھ رکھ رہے ہیں، آپ کو ان کی شکل نظر نہیں آتی، لیکن ہر عورت، ہر بندہ یہاں رو رہا ہے۔ میری بھی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اس پر، کیونکہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ آپ یہاں پہنچ جائیں، اس پر آپ ہاتھ رکھ دیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ دن کے 5 بار نماز پڑھتے ہوئے اس کی طرف آپ منہ کر کے آپ سجدہ کرتے ہیں، اور اس پر پہنچ کے اس پر ہاتھ رکھنا یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ جس پر یہ رحمت کر دے، اور ہمیں بڑی خوشی ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں بھی اس پر ہاتھ رکھنے کا موقع دیا۔ میں مکہ مکرمہ کو خدا حافظ کہنے سے پہلے آپ کو صفا مروہ کی پہاڑی کی بتا دوں جو شیشے میں بند ہے، اور یہاں پر عمرہ کے لیے لوگ ان کے درمیان جاتے ہیں۔ یہ ہے جی مروہ کی پہاڑی۔ الحمدللہ ہم نے عمرہ مکمل کر دیے، اب ہم چلتے ہیں مدینہ کی طرف۔ تھینک یو فار واچنگ۔